بادشاہ نے علماء سے مشاورت کی کہ قوم کی بعض لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی لڑکوں کو دیکھ کے ضائع ہو جاتی ہے، اگر وہ شہزادوں کو ملے، وزیروں کو ملے تو کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ تو یہ جائز ہے کہ لڑکیاں بک جائیں، پیسے دے دیں ہم؟ علماء نے کہا کہ ہاں، بادشاہ سلامت کو اور شہزادے کو آرام پہنچنا چاہیے، اور یہ اختلافی مسئلہ اجتہادی گنجائش ہے۔ فتویٰ لکھا گیا، دستخط ہو گئے۔ جب فتویٰ بازار میں پہنچ گیا، مارکیٹ والوں نے کہا شمس العلم سرخسی کے دستخط کہا ہے، شمس العلم سرخسی کے دستخط کے بغیر اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ تو سارے اسلام آبادی مولوی پلاٹوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے فتوے کا کیا اعتبار؟ شمس العلم سرخسی کی خدمت میں بادشاہ کی تحریر رکھی گئی، جس پر سینکڑوں ایمان فروشوں نے دستخط کیے تھے۔ شمس العلم نے اس کے اوپر آیت لکھی، قرآن کی حدیث لکھی۔ آیت یہ لکھی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ مقولہ مشہور لکھا الانسان لا یباع ولا یشتری، اور وہ حدیث لکھی جس میں جس نے انسان کی خرید و فروخت کی جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے، اور نیچے لکھا یہ فتویٰ غلط ہے، اور ایسا کہنے والے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے حکم دے دیا کہ شمس العلم کو سزا دے دو، قید کر لو، کنویں میں ڈالو۔ سزائے چاہ جسے فارسیان کہتے ہیں، سزائے چاہ کا معنی یہ نہیں کہ اس کی چائے بند کر دی یا اس کو کہا کہ بس صرف چائے پی سکتے ہو، کھانا نہیں کھا سکتے۔ چاہ کہتے کنویں کو۔ اگر بینم کہ نہ بینا ہو چاہت، اگر خاموش بے نشینم گناہ است۔ شاگرد روزانہ خیریت معلوم کرنے آتے تھے اور کھانا پینا ایک ڈول میں ڈال کے نیچے اتارتے تھے، تو حضرت نے نیچے سے فرمایا کاغذ و قلم بھی بھیجو، میرے ذمہ امام محمد کی کتاب مبسوط کی شرح لکھنا تھا، موقع ملتا نہیں تھا، اب یہاں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں نیچے کنویں میں، کوئی کتاب نہیں۔ شمس العلم سرخسی، المتوفى 434 ہجری۔ ہدایہ اور بدائی سب شمس العلم سے لیے گئے اور کوئی چیز نہیں۔ کئی کوئی عبارت ناقصی کی ہے۔ جس وقت 30 جلدیں مکمل ہو گئی مبسوط کی، مبسوط شرح ہے محمد کی مبسوط کی، اس کے اخیر میں شمس العلم لکھتے ہیں لعل اللہ ان یتقبل ھذا ویجعلہ نجاتا لی من صعائب و شدائب الدنیا والآخرہ، شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کر لے اور میری تکلیفوں کو کم کرنے کا سبب بنائے دنیا و آخرت میں۔ بادشاہ وقت کو ایک مسئلہ درپیش ہوا، شاہی خاندان میں کوئی واقعہ ہوا، علماء سے حل تلاش کیا، علماء نے معذرت کر لی، تو بادشاہ نے کہا علاج کیا ہے؟ کہ شمس العلم سے پوچھنا پڑے، کوئی مسئلہ انسانوں کو ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا حل شمس العلم نہ بتائے، وہ فقیہ تھے زمانے کے۔ بادشاہ بما وزیروں کے کنویں کے کنارے آیا اور مولانا سے کہا، حضرت شیخ سے، کہ ہم معافی مانگتے ہیں اور اس تکلیف پر ہم معذرت کرتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ جو زندہ تابندہ باہر گھوم رہے تھے وہ کام نہیں کر سکتے، اور جو کنویں کے اندھیروں میں ہیں وہ 30 جلدیں لکھ رہے ہیں۔ فرعون اس نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر نجومیوں نے اور کاہنوں نے دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دے دیا
کہ بنی اسرائیل میں نارینہ لڑکا بچہ خبردار زندہ رہے، سب کو مار ڈال۔ اس دوران لڑکیوں کو چھوڑتے تھے کہ لڑکیوں سے تو کام نہیں بنے گا۔ کشمیر میں بنین کے مدرسے ختم ہو کے بنات کے چل رہے۔ میں نے کشمیر کے مدرسوں میں کہا کہ اگر یہ ساری عورتیں دارالعلوم اور مدرسے قائم کریں تو مجھے یہ بتاؤ امامت کون کرے گا، جمعہ و عید کون پڑھائے گا اور جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جی شہروں میں بڑی سہولتیں ہیں، بنون وہیں چلے جاتے ہیں، بنات جا نہیں سکتی، ان کا عذر ہے تو اس لیے ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ بنون کا نظام ایسا بنانا چاہیے کہ ان کو اپنے اپنے شہر میں مضبوط علم مل جائے تو وہ شہروں کا رخ نہیں کریں گے۔ شہروں میں کام زبردست ہوتا ہے۔ یہ کراچی میں بعض سیٹ ہے، وہ کراچی کے مدرسوں سے بڑے جلتے ہیں، یہ بڑے فراوانی میں ہے اور بہت ہی سہولتیں، ان کو سب کچھ ہے، اور اندرون سندھ اور اندرون پنجاب لوگ روٹی پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو ایک دن ایک سیٹ کو میں نے کہا بات سنو، وہ لوگ روٹی پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن پورے صوبے میں ملا کر اتنے طلباء دورے میں نہیں جتنا صرف اقصی العلوم میں ہے۔ کام بھی نہیں ہو رہا ہے، بھی اچھی طرح یاد رکھو، پیاز روٹی اس لیے کھاتے کام نہیں کر رہا۔ ان میں بھی جو کام کرنے والے ہیں اللہ نے وہی ان کو مالا مال فرمایا ہے۔ انعام تو کام پر ملتا ہے۔ منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا اور اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں حضرت ابوبکر کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری میں ابوبکر کو کہے نماز پڑھائے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ بعض لوگوں نے کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابوبکر، اللہ اجازت نہیں دے رہے کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھائے۔ آپ نے کہا تھا اقرأ هذه الامہ ابی، اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا قاری پیغمبر کی زبان سے وہ ابی بن کعب ہے۔ اقرأ هذه الامہ ابی، بخاری۔ ابی موجود ہے، آپ نے کہا مرو ابا بکر، ابوبکر سے کہو نماز وہ پڑھائیں گے، ابی نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کان ابو بکر اعلمنا، صحابہ کہتے ہیں بخاری اور ابو داؤد، ابو بکر عالم بہت بڑے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن شریف پڑھائیں گے اور ان کے علوم اور معارف بیان فرمائیں گے۔ حضرت نے کس طرح پڑھایا ہے؟ میں صرف دو مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھو یہ بات عرب عجم اس زمانے میں اور اس زمانے میں ایک جیسی ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو ہم دیکھیں کہ مومن ہے اور کوئی عرب کہے کہ نہیں یہ غیر مسلم ہے، غلط ہے۔ ایمان کا مکمل تعارف اور مومن کا حضرت کر چکے ہیں۔ جن وجوہ سے ایک شخص عربستان میں مسلمان ہوتا ہے ان وجوہ سے عجم کے اندر بھی مسلمان ہوتا ہے، اور جو وجوہ عربستان میں ایمان کے منافی ہے وہی وجوہات عجم کے اندر بھی ایمان کے منافی سمجھے جائیں گے۔ تو ایمان اور کفر کی ایسی تعریف اور تفصیل پیغمبر نے فرمائی ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا۔ یہ مثال میں نے عقائد میں سے دی، اب اعمال دیکھیں آپ۔ ایمان کے بعد اعمال میں سے پہلا عمل وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے شرط طہارت ہے۔ طہارت عرب میں بھی فرض ہے اور عجم میں بھی فرض ہے۔
وضو اور غسل کی فرضیت کا منکر پورے اسلام میں کوئی ایک فرد بھی نہیں، کوئی نہیں. سب کہتے ہیں کہ بے وضو کے لیے وضو فرض، اور جنابت اور حیض اور نفاس کے بعد غسل فرض قطعی ہے. تو پتہ چلا کہ طہارت کا مسئلہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم اخیر تک، اور وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، یہ پیغمبر نے پورے بحث کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، مسائل و احکام کے ساتھ سمجھایا ہے. اب نماز آ گئی ہے. نمازیں 5 ہیں. پہلی نماز فجر ہے اور آخری نماز دن کی عشاء ہے. فجر کے 2 فرض ہے، ظہر عصر عشاء کے 4 ہے، مغرب کی 3 ہے. اس میں ایک قول بھی کوئی اور نہیں. ہر جگہ یہی نماز ہے، شیڈول یہی ہے. تو پتہ چل گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کی فرضیت، نماز کے اوقات، نماز کی رکعات، یہ پوری کی پوری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا چکے ہیں. کیونکہ نماز قرآن کا جز ہے اور 500 مقامات پر اشارتاً، اصالتاً، تفصیلاً، تضمناً نماز کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ. پھر نماز کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، نماز کے لیے وقت کب ہے اور کب سے کب تک ہے، اور کس حصے میں پڑھنا ہے کس میں نہیں، یہ تفصیل ہے. اس تفصیل میں اگر فروق ہوگی تو وہ اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے. نفس فرضیت صلاۃ اور نفس صلاۃ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے اور پڑھایا ہے، اور آج تک ہم اور آپ برابر اسے سمجھ چکے ہیں اور اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ، صوم کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، بیوع کے مسائل، جہاد اور غزوات کے مسائل، صلح اور حروب کے مسائل، جس زندگی کے جس حصے سے قرآن نے کوئی سروکار رکھا ہے، پیغمبرانہ تفسیر اس میں موجود ہے، پوری رہنمائی بکمال موجود. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کریم سمجھاتے تھے.